السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی، کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. طبیعت کیسی کیسے ہیں سر؟ تھینک یو ویری مچ سر بہت شکریہ فار جی، انوائٹنگ می. بیٹی بہت مریم. بہت شکریہ جی، تسی ٹائم کڈیا تشریف لے جناب. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں دا برین آف پاکستان، ہمارا ہفتہ وار پروگرام جس میں ہم علاقائی ٹیلنٹ کو جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور اپنے علاقے کو خوبصورت بنانے کے لیے، خوبصورت علاقائی ماحول کو جو ہے وہ پاکستان بھر میں دکھانے کے لیے ہماری کوشش رہتی ہے. اور آپ کا ہوسٹ محمد احمد ساجد اور آپ کی ہوسٹ مریم امین. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے علاقہ کی معروف شخصیت، ماہر تعلیم اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں مرکز حویلی لکھا کے اور مرکز ہیڈ سلیمان کی کے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام جو ہے وہ اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر کے بھی فرائض انجام دے رہے ہیں، اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں ان کے پاس، اور بہت تعلیم یافتہ نوجوان ٹیلنٹ آف پاکستان حویلی لکھا کی ایک سماجی شخصیت جناب شاہد شیر تور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی وعلیکم مائی ڈیئر، السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی سر آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. جی پہلی بات تو میرے لیے بھی بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آپ نے جو انیشیٹو لیا ہوا ہے پاکستان کا طور پہ، علمی طور پہ یا صحت کے شعبے سے یا کسی بھی زندگی کے شعبے سے جو فرائض ہے اللہ طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اس پلیٹ فارم کو کے ذریعے آپ ان کو اجاگر کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے وہ آپ کے پروگرام دیکھ کے بھی. اور میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا. اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. جی چلیں آپ آپ کو ساتھ ہی پروگرام میں ساتھ ہم اپنے خوش بارے میں آمدید آپ کہتے ہیں. بتائیے. جی میں کیونکہ بیسیکلی اسی علاقہ حویلی لکھا کا رہنے والا ہوں، میری جائے پیدائش بھی حویلی لکھا ہے، اور میں انتہائی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. تو یہ اللہ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے مجھے تعلیم کا شعبہ عطا کیا اور اس شعبے میں خدمت کرنے کا موقع عطا کیا. اور میں نے انتہائی ارلی سٹیجز میں ہی یہ تدریسی فرائض نہ صرف گورنمنٹ کی سطح پہ میں نے انجام دیے ہیں، بلکہ ایز اے مشن کے طور پہ میں نے تعلیم کو امپارٹ کیا ہے، اس کی تدریس کی ہے طلباء کو، بہن بھائیوں کو. اور یہ اہل علاقہ میں اس وقت یعنی ہزاروں میں میرے طلباء ہیں، اور ان میں میجورٹی جو ہے اعلیٰ عہدوں پہ بطور انجینئر، بطور ڈاکٹر، بیوروکریٹ کام کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے باقاعدہ گورنمنٹ سروس کا آغاز 2000 سے کر دیا تھا. اس وقت میں سمپل گریجویٹ تھا، تو ایز اے سائنس ٹیچر میرا آغاز ہوا، اور ساتھ ہی میں نے اس علاقہ کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اکیڈمی سسٹم تعارف کروا دیا، جس میں بیک وقت ایک وقت میں طلباء کو تمام سبجیکٹ ایک چھت کے نیچے میسر آتے تھے. اور اس کے لیے کوئی اسپیسیفک فیس کا تعین نہیں تھا. اچھا. نہ کسی سے لی جاتی تھی، نہ طلب کی جاتی تھی. جو بھی اپنی اہلیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ڈونیٹ کرتا تھا، اسی کے ذریعے آگے ہم خدمت جاری رکھتے تھے. میں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 5 سے اپنی پرائمری ایجوکیشن کمپلیٹ کی، اور امتیازی صورت میں پورے حویلی لکھا مرکز کو ٹاپ کرتے ہوئے میں نے حاصل کی تھی. اور وہ نمبر بھی مجھے یاد ہے، 216 میں نے 225 میں سے لیے تھے، اور پورے اہل علاقہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. اپنی پرائمری سطح پہ کلاسز میں ہمیشہ ٹاپ پوزیشن آتی تھی، کبھی بھی سیکنڈ نہیں آئی تھی، پہلی پوزیشن اچیو کرتا تھا. اور یہ ساری جو قابلیت پیدا ہوئی وہ میرے اساتذہ کی وجہ سے ہے. اس میں پرائمری ایجوکیشن میں کردار مظہر الحق صاحب کا ہے، جنہوں نے مجھے تراشا، مجھے سکھایا. ماشاءاللہ، بھلے آدمی ہیں، انتہائی بھلے آدمی ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ ایسا دور تھا کہ جو صرف خدمت کا ہی دور تھا. بے شک. اس وقت
یہ نفسا نفسی نہیں تھی. ٹیچر اپنا صحیح معنوں میں جو فرض ہے وہ ادا کر رہا تھا اور ایک اچھی نیشن ڈیولپ ہو رہی تھی. اس کی مثال میں ہوں, کیونکہ میرے پاس نہ کوئی بھائی تھا پڑھانے والا, نہ کوئی ماں باپ پڑھانے والا تھا. آپ کے والد بڑے مزدور آدمی تھے تھے. اور انہوں نے آپ کو جو ہے نا جی وہ اساتذہ کی وجہ سے میں کہتا ہوں آج بھی ٹیچر اپنا رول ایز اے معلم پیغمبرانہ طور پہ ادا کرے تو یہ ایک نیشن پھر دوبارہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. پرائمری ایجوکیشن میں نے کمپلیٹ کرنے کے بعد جب ہائی اسکول میں گیا تو الحمدللہ ادھر بھی مجھے بہت اچھے اساتذہ ملے. اس میں جو اہم نام لینا چاہوں گا, ظہور الحق صاحب بہت ہی اچھے ٹیچر تھے. انہوں نے ہمیں ایز اے ٹیچنگ میتھ سائنس میں بڑا یعنی کہ ایک جبلت کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے محنت کے ساتھ ہمیں علم دیا. اور الحمدللہ میں نے ادھر بھی ہمیشہ 6, 7, 8, 9, 10 میں ایز اے فرسٹ پوزیشن کارکردگی دیتا رہا. اور 1995 میں میٹرک بھی IFSC پاس کی اور گریجویشن بھی میں نے ادھر ملتان یونیورسٹی سے ہی کمپلیٹ کی. تو 2000 میں آتے ہی میری جو ہے جاب شروع ہو گئی ایز اے سائنس ٹیچر فرید پور جاگیر میں. اور اس وقت سے آج تک اسی شعبے سے اٹیچ ہیں, اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور اہل علاقہ کے لیے اسپیشلی میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک اکیڈمی متعارف کروائی جو کہ پہلے یہاں نہیں تھی. طلباء کو, طالبات کو اپنے اکیڈمی کے ذریعے ایسی مہارتیں اور ایسی دلچسپی اور مینٹورنگ کے ذریعے, انسپریشن کے ذریعے ان کے اندر وہ ایک کہتے ہیں نا کرنٹ پھونکا جس سے ان کی وہ جو اپنی صلاحیتیں ہیں وہ آگے آئیں. اور الحمدللہ میرے جو طلباء ہیں آج انجینئر بھی ہیں, بیروکریٹ بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, اور بے شمار ٹیچرز تو اویلیبل ہیں. میں جس اسکول میں بھی الحمدللہ جاتا ہوں تو ادھر میرے اسٹوڈنٹ ہی ایز اے ٹیچر اپنی خدمات دے رہے ہیں اور انتہائی اعلیٰ طریقے سے جو ایک ٹیچر کے اندر جو ہونی چاہیے اس طرح امپارٹ کر رہے ہیں. یہ میری خوش قسمتی ہے. کرنٹ آپ نے 220 وولٹ دیا تھا یا 11 kV؟ یہ جو کرنٹ ہوتے ہیں نا سر, ان کی وولٹیج کا اندازہ اس صورت میں میسر آتا ہے جب ان پہ اپلیکیشن ہو جائے. تو یہ کرنٹ کہہ لینا میرے خیال میں 800 سے بھی بڑھ کے 880 سے بھی زیادہ ہے جو ان کے اندر پھونکا جاتا ہے. لیکن ایکچولی تعلیم انسان کو کامیاب نہیں کرتی, ٹریننگ کامیاب کرتی ہے. جب بچے کو ٹرین کیا جائے, اس سے کام لیا جائے, اس کے اندر وہ ڈسیزن پار پیدا کی جائے, اس کے اندر وہ اساس پیدا کیا جائے کہ واقعی ایجوکیشن کے بعد ہی میں اپنے آپ کو آگے لا سکتا ہوں. میرے اندر وہ کانفیڈنس لیول اس وقت ہی آ سکتا ہے جب تک کہ میرے پاس پہلے ڈگری ہو اور ڈگری کے بعد اہلیت بھی ہو اور سوچنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ آنے والے وقت کی موجود ہو, تب جا کے میں کامیاب ہو سکتا ہوں. تو یہ چیز میں نے دی. میں نے ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹریننگ دی باقاعدہ, ان کو پرسنالٹیز متعارف کروائیں. ان کے اندر جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں اس وقت کے جو کامیاب لوگ تھے ان کی پرسنالٹی متعارف کروانا, ان کو انٹروڈیوس کروانا کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے, کیسے کامیاب ہو, ان کو مطلب ایک ماڈل رول کے طور پہ بتایا کروایا کہ آج اگر کوئی ایک ریڈی بان ہے تو ناکامی کی اس کی وجہ وہ خاص پیریڈ آف لائف ہے جس میں اس نے تعلیم حاصل نہیں کی. اسی اسپیسیفک پیریڈ میں جس نے اپنی صلاحیت کے مطابق تعلیم حاصل کر لی اور اہلیت ٹریننگ کے ذریعے آگے بڑھا تو وہ کامیاب ہو گیا. یہ چیز پھونکی ہے. آپ مطلب گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز میں وزٹ کرتے رہتے ہیں, مطلب وہاں پہ نظر ثانی کرتے رہتے ہیں, تو ہمارے اس علاقہ میں یا جس اسکول میں آپ گئے ہیں تو آپ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز میں کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیسا مطلب ماحول ہے تعلیم کا, اور اس میں کیا خرابیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور آپ کس طرح ان کی نگرانی کرتے ہیں؟ جو گورنمنٹ سیکٹر اور جب پرائیویٹ سیکٹر کی ہم ڈفرینس کرتے ہیں تو اس میں پہلی بات کافی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بنیادی طور پہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہے تعلیم یافتہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے. ان کے اندر جو ایز اے ڈگری لیول ہے وہ بہت ہائی لیول پہ ہے. لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں جیسی انٹری ایز اے ٹیچر ہوتی ہے تو وہاں پہ
टीचर की जो सलाहियत को चैनलाइज करना होता है वो एक एजुकेशन ऑफिसर या उसका मैनेजर या उसका हेड करता है। तो एज ए ईओ मैंने ये देखा है कि गवर्नमेंट सेक्टर के तरीम याफ्ता असातिज़ा का जो किरदार इस वक्त तालीमी इदारों में मौजूद हैं वो हासिल तो किया जा रहा है, तालीम तो दी जा रही है, कमी तसलसल की है, कमी उस कॉन्फिडेंस की है जो शायद इस वक्त बतौर मुआशरा उनमें नहीं है। एज ए जो ट्रेनर, एज ए एक्टर, एज ए उनका मेंटोर स्टूडेंट का बनना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर वो सलाहियत उजागर हो, वो नहीं हम कर पा रहे। हम सिर्फ एज ए गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाए जा रहे हैं कि शायद तलबा को पढ़ाना ही काफ़ी है। असल ट्रेनिंग जो बच्चे की है सुबह असम्बली से लेकर उसकी आखिरी पीरियड की दुआ तक जो हर लम्हा साथीज़ा ने किरदार अदा करना है उसमें कहीं जो ये कमी है किसी लेवल की कि हम उसके तसलसल में ना कोई इंटर पार्ट नहीं करते। उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमने बड़ी डाउन कर दी है, उनको खौफ ज़्यादा बड़ा कर दिया है। ये खौफ का जो इन्वायरमेंट है ये टीचर ने डिसॉल्व करना है। जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उस्ताद का फ्रेंडली माहौल होगा तो बच्चा ज़्यादा इंस्पायर होके आगे मैदान में कूदेगा। जी ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ कि हमें बतौर टीचर, बतौर मैनेजर, बतौर हेड, बतौर एजुकेशन ऑफिसर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और कामयाबियों की महारतें देना ज़रूरी है। प्राइमरी लेवल पे बच्चे को इंस्पिरेशन विद लव, विद एक्टिविटी जब तक हम नहीं देंगे और साथीज़ा अपना माइंड एक आला मुआशरा कायम करने के लिए स्टूडेंट की ज़रूरत को कबूल नहीं करेगा उस वक्त हम बच्चे को कामयाब नहीं कर सकते। बच्चे को अपना बच्चा समझें, अपना बहन भाई समझें और तालीम का जेवर एक आला पैमाने पे दें कि जिसमें सिर्फ ये रोज़ी रोटी का मामला ना हो बल्कि एक मजहबी मामला हो, एक मुआशरी मामला हो, एक कौमी मामला हो कि ये बच्चा हमारी कौम का है, ये बच्चा एक मुस्लिम कौम का है, ये बच्चा मेरे माशरे का है। अगर ये कामयाब हो गया तो मेरा माशरा कामयाब हो जाएगा। तो ये कमी पता नहीं किन वजूहात की बुनियाद पे आ गई हैं। मे बी ये मटेरियलिस्टिक दौर है तो इस वजह से है, लेकिन इसके बावजूद आज गवर्नमेंट सेक्टर में जो बच्चे आला कारकर्दगी मुज़ाहरा कर रहे हैं उनमें डेफिनेटली एक उस्ताद का ही जी पूरा किरदार है। अच्छा सर, आप बात कर रहे थे तो उस्ताद तो है वो पढ़ा रहा है, क्योंकि उस्ताद को चेक करने के लिए बेशुमार जो है ना जी वो अथॉरिटीज़ हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे उनको चेक कर रहे हैं। आप एक असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की जो तंजीम बनी हुई है तहसील लेवल के, आप उसके भी प्रेसिडेंट हैं। आपके पिछले दिनों कुछ मामला चल रहे थे गवर्नमेंट के साथ कि हमें मुस्तकिल किया जाए, क्योंकि आप मेरा ख्याल है को 8-10 साल से तो आप पढ़ा रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे, बतौर रेडियो आप काम कर रहे हैं। तो इन 8-10 सालों में आपके भी मसाइल हैं, आपके कुछ ग्रीवियंसेस हैं, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ उन्होंने ये वादा भी किया था साजा प्रोटेस्ट में कि आपके वो मुतालबात जो हैं वो पूरे कर दिए जाएंगे। वो किस हद तक आपको कामयाबी मिली? ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो अपनी जो कहे वो इम्प्लीमेंट करे। जब तक किसी भी एम्प्लॉई को अपनी जॉब सिक्योर ना मिले उस वक्त तक वो अपनी कारकर्दगी भी बेहतर तौर पे अंजाम नहीं दे सकता। सही। तो गवर्नमेंट ने बड़ी पॉलिसीज बनाई हैं, लेकिन जो मेन एम्प्लॉइज़ हैं आजकल उसके से बड़े मुतासर हो रहे हैं। ये मुतासर होना, ये नौकरी का खौफ होना, ये कारकर्दगी को डेफिनेटली पीछे ले जाता है। जब एक बंदा अपनी जॉब में मुतमिन इस वजह से नहीं है कि वो रेगुलर नहीं है या उसके बेनिफिट्स जो हैं
وہ اسے نہیں مل رہے تو وہ کارکردگی اس طرح شو نہیں کرے گا. وہ اس کی توجہ جو ہے نا وہ اپنے بینیفٹس کی طرف ہوگی. بینیفٹس پہ چلی جائے گی. اس کی مثال میں بھی دیتا ہوں. میں بھی اس وقت چیز میں آتا ہوں کہ ہمیں 8 سال ہو گئے تو ہمیں کیونکہ ایز اے آفیسر ہیں ہمیں اگر ریگولر نہیں کیا جاتا تو میری کارکردگی اس وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہے. میں اس دلچسپی جو میری آج سے 5 سال پہلے تھی وہ 2 سال یا 3 سال میں ڈاؤن ہوئی ہے کہ میں متاثر محسوس کر رہا ہوں اپنے. پہلے میرا یعنی کہ جو انسپیکشن ہے, میری جو مینٹورنگ ہے, جو میرا کلاس ورک ہے, ٹیچرز کو انالیسز کرنا ہے, وہ زیادہ بہتر تھا. ورک میرا پازیٹیو تھا. لیکن جب سے یہ ٹائم ڈیوریشن بڑھ رہا ہے تو اب یعنی کہ وہ ڈر خوف سا پیدا ہو رہا ہے کہ جاب کا کیا بنے گا. تو میں اپنی کارکردگی فیلڈ لیول پہ وہ محسوس نہیں کر رہا. وہ ہم کر رہے ہیں, اسی طرح جاتے ہیں. لہٰذا یہ گورنمنٹ پالیسی جو کہ امپلائی کے مخالف جا رہی ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کی رول آف بزنس کے تحت اس کی جو پروفیشنل لائف کو متاثر کرتی ہیں. اور جو اس وقت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیچرز بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور اس کے آفیسر بھی متاثر ہو رہے ہیں, جس وجہ سے یعنی جو لرننگ ایکٹیویٹیز ان سکولز ہیں یا بچوں کی جو تعلیمی تربیت ہے وہ اس کے اندر ایک خوف سا ہے, جو کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد امپلائیز کی جو یہ معاملات ہیں اس کو مشکل بنیادوں پر حل کریں. آپ کو حل کرے. اور آج یعنی کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں ٹیچر جو ریٹائرڈ ہو رہا ہے اس کو بینیفٹس جو ان کے صاحب ان سے چھینے گئے ہیں وہ بڑے ہی روتے دل سے بڑے پریشانی کے عالم میں ریٹائرڈ ہو کے جا رہا ہے. تو یہ انشاءاللہ لیو انکیشمنٹ کے معاملات اور ریٹائرمنٹ معاملات جو ہیں وہ ابھی متاثر ہی چلے آ رہے ہیں. کوئی آج اچھا یہ نا اس میں نے ٹاک دیا آپ کو, لیکن اسی حوالے سے نا ایک ہماری علاقہ میں بھی اور بھی ہماری ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے کسی اور شہر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے شہر میں کوئی اپرچونٹی ہونی چاہیے یا نہیں, آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ تو یہ علامہ اقبال یونیورسٹی کے ساتھ آپ کے لنکس بہت گہرے ہیں اور آپ ان کے نمائندہ ہیں, ان کے ٹرینر ہیں, آپ ساتھ کو ٹرین بھی کرتے ہیں, ایگزامینرز بھی ہیں ان کے. تو پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب بھی آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے, آپ نے اسکول کا بھی وزٹ کیا. تو مطلب ہمارے بچے بار پر دھکے کھاتے ہیں جا کے, وہاں پہ پیپر بھی دیتے ہیں, ان کی ایم ایڈ کی, بی ایڈ کی اور دیگر ورک شاپس وہاں پہ ہوتی ہیں. تو یہ سینٹر ہمارے یہاں ادھر بلڈنگ کی بے شمار بلڈنگ پہ ہونا, ایک دفعہ ادھر لگی تھی تو بی ایڈ کی ورک شاپ ادھر ہوئی, تو وہ ادھر ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر چیز آپ کے ڈور سٹیپ پہ اویلیبل ہے. پہلے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 2000 سے جاب میں ہوں اور یہ جو ورک شاپس ہیں پروفیشنل کورسز کے لیے لوگوں کو لاہور صاحب القاڑہ جانا پڑتا تھا. تو وہ مسائل جو آج ہیں وہ کافی حد تک حل ہو چکے ہیں. اب جو ٹریننگز ہیں جو ورک شاپ ہیں وہ آن لائن میتھڈ کے تحت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ بی ایڈ بی ایس پروگرام ماسٹرز پروگرام ان کی جو سیمیسٹر وائز ورک شاپ ہے وہ ٹوٹلی آن لائن پورٹل کے ذریعے ان کو دی جا رہی ہے, جو کہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. لیکن دوسری بات جو میں محسوس کرتا ہوں کہ آن لائن کے اندر جو ٹریننگ تربیت ہے اس لیول کی نہیں ہو سکتی جو فیس ٹو فیس ہوتی ہے. ایسا ہی تو فیس ٹو فیس کے لیے گورنمنٹ سیکٹر میں اپرچونٹیز آئی ہوئی ہیں کہ وہ ٹریننگز اسے ریفریشر کورس کہتے ہیں کروائی جاتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایک سکلز ہیں وہ ٹرانسفر پراپرلی ہوتی ہے, وہ آگے لیول ٹیچر کا ماسٹر کا انکریز ہوتا ہے, کلاس میں اچھا امپرومنٹ ہوتا ہے. جو آپ کا تھا اس کا تو جو آگے کے آن لائن سسٹم کے تحت آپ طلباء کو بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں وہ مل رہی ہیں. کوئی ایگزامینیشن سینٹر بن جائیں ادھر. جی ایگزامینیشن سینٹر جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہاں نہیں بنتا, باقی تمام یونیورسٹیز کے وہ ڈائریکٹر صاحب ڈاکٹر احمد ذوالفقار صاحب آئے تھے, آپ انہیں ریکویسٹ کریں نا علاقہ کی طرف. یہ انشاءاللہ جو ہے نا ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا جی. اس وقت ایجوکیشن اچیو کرنے کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ ٹرانسپورٹ کی, تو وہ ویلی لکھا کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. اچھا آپ نے ایک کالج بنایا تھا سکندر کالج کے نام سے, ایک ادارہ بنایا تھا,
اس میں کیا سرگرمیاں تھی, کیا کیا خدمات کی جاتی تھی؟ ایکچولی محمد احمد ساجد صاحب کیونکہ ہم پرانے جاننے والے ہیں, میرے اندر صرف یہی کیا تڑپ نہیں تھی کہ میں نے بس ٹیچر بن جانا ہے, میں نے اپنی جاب کرنی ہے, پے لینی ہے کافی. میں ہمیشہ پہلے دن سے ہی, یعنی آپ کو بتایا اکیڈمی بنائی, اکیڈمی کے ساتھ میں سروسز پرووائڈ کرتا تھا بچوں کے, جو ایڈمیشن کا پروسیس ہے اس کا بورڈ کی, یونیورسٹی کی, ان کے ایڈمیشن ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. تو یہ جو بی ایڈ ماسٹر پروگرام کا انیشیٹو کریٹ کیا اس علاقہ میں, کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم گھر میں ادھر رہ کے سائیکالوجی کر سکتے ہیں, لا کر سکتے ہیں, اس کی ٹریننگ ادھر ہی بیٹھے ہوئے مل سکتی ہے. تو یہ پروفیشنل کورسز وہ میں نے متعارف کروائے. میں نے, میرے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں نے بی ایڈ میں ہیلپ آؤٹ کیا, جن کو میں نے ایم ایڈ میں ہیلپ آؤٹ کیا, جن کو لا کے اندر میں نے ہیلپ آؤٹ کیا. الحمدللہ میرے لا کے اسٹوڈنٹس ایم ایس سی فزکس, کیمسٹری, اردو, اس کے اندر پوری مینٹورنگ میں کرتا رہا ہوں. اور یہ عرصہ اسپیشلی 2011 سے لے کر 24 تک میں نے بہت زیادہ لوگوں کو قابلیت کے تحت, یعنی کہ یہ ڈگری اچیو کروائیں گھر میں رہتے ہوئے. ان کے لیے جو دور دراز علاقوں میں جانے سے بہتر ادھر بیٹھے ہی ان کو وہ ڈگریاں اچیو ہوئیں. اور آج وہ یعنی کہ بی ایڈ کرنے کے بعد گورنمنٹ سیکٹر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لا کرنے کے بعد ایز اے ایڈوکیٹ, ایز اے جج, وہ بھی اس لیول تک چلے گئے. اچھا, یہ دیکھیں کہ ہمارا جو آج کل کا یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ گورنمنٹ جابس کے حوالہ سے کہ بچے ڈگریز لے رہے ہیں, کوئی ایم اے کر کے, ماسٹر کر کے, وہ اسے کوئی جاب نہیں مل رہی ہے. تو بہت نا ٹف کمپٹیشن ہو گیا ہے. تو اب کوئی بچہ نا گورنمنٹ جاب کے لیے مطلب سوچتا بھی نہیں ہے. تو آپ اس حوالہ سے کیا ہمارے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس حوالہ سے ہمارا فیوچر کیسا ہونے والا ہے؟ دیکھیں, اس وقت ایجوکیشن کی اچیومنٹ وہ کافی بہتر ہے, اس کا گراف ہمارے پاکستان میں بڑا بہتر ہے. یعنی اور اسپیشلی یہ گراف جو ہے یہ مڈل فیملیز کے اندر زیادہ ہے. جی جی, انہوں نے بہت اچھی ڈگریز حاصل کر لی ہیں, کسی بھی یونیورسٹی کے اندر رہتے ہوئے, کسی بھی ادارے سے. لیکن بدقسمتی سے جو گراف ہمارا ایز اے اکانومی آف نیشنل لیول کی اکانومی ہے, یا گراف آف جو انڈسٹری ہے وہ گرا ہے, یا جو اس دور کے اندر جو کہ ایک میکرو سسٹم کے تحت بڑھ رہا ہے ہمارا, وہ سکڑا ہے. اس کے اندر زیادہ مسائل ایز اے گورنمنٹ ہی ہیں. گورنمنٹ کے ایشوز یعنی بارہا چینج ہونا, اس کے بعد ڈیولپمنٹس ان ورلڈ ہونا, اس کے جو اصل میرٹس ہیں وہ پاکستان ہے جو ہے حاصل نہیں کر سکا, جس کی خمیازہ اس وقت وہ اسٹوڈنٹ فیس کر ضرورت کہ ہم کسی طرح بھی کمپیوٹر ٹیکنالوجی اچیو کریں. کمپیوٹر کے اندر جو پہلے جو نظام بڑھ رہا تھا اب وہ ڈاؤن ہو رہا ہے. اس کے اندر بڑے ڈپارٹمنٹ ختم کیے جا رہے ہیں. جی جی, امپلائمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ سارے اثرات کس پہ آ رہے ہیں؟ تعلیم یافتہ طبقے پہ آ رہے ہیں, ان لوگوں پہ آ رہے ہیں. تو اب اس کی اہم ضرورت جو اس وقت ہے, نوکری جو ہے نا وہ ایک اچیو کرنا مقصد نہیں رہ گیا کہ اب ہم نوکری اچیو کریں, کیونکہ وہ اویلیبل نہیں ہے. اویلیبل نہیں, یہی تو بات ہے کہ نوکری مل ہی نہیں رہی, اسی لیے وہ سوچتے ہی نہیں اس حوالہ سے. وہ آئے گی. دیکھیں ہمارے سیکٹر میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پچھلے 6 سال سے جاب آئی نہیں. انتظار کرتے کرتے ہی وہ بیچارہ اپنا کوئی اور سوچ لیتا ہے. ابھی ایک جاب کے حوالہ سے نا کوئی درجہ چارم کی ملازمتوں کے حوالہ سے اشتہار تھا, تو اس پر پی ایچ ڈی لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا. جی جی, ہاں جی, ایسا ہی ہے. یعنی کہ جب اپرچونٹی کم ہوگی
اور جب اس کے لیول کی اپرچونٹی نہیں آئے گی 6 سال سے نہیں آئی. اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ہمارا اکانومی آف دی کنٹری اس وقت جو ہے نا یہ برداشت نہیں کر پا رہی کہ ہم آگے اس کو ایکسٹینڈ کریں امپلائمنٹ کو. تو اب وہ جو پی ایچ ڈی بندہ ہے جس کی اوور ایج ہونے والا ہے تو وہ کہتا ہے چلے ایک دفعہ درجہ جہرم میں لگ جاؤں تو میری یہ سیو ہو اچھا جائے مطلب لگ جائے گا آپ پھر یہ چلے کہنا گا. چاہ رہے ہیں کہ جو سارا اتنا فیکٹر ہے اس کے پیچھے حکومت کا مطلب ہاتھ ہے کہ ان کی جو اکانومی ہے وہی کم ہے کہ ان کا ہی یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ ہی سپورٹ نہیں کر رہے ان کو. دیکھیں حکومت بھی اب امپلیمنٹیشن کرتی ہے اپنے وسائل کے اوپر کرتی ہے. اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہی نا ہماری کہ جو ان کے پاس وسائل نہیں. ریکوری جو ہے وسائل جو ہے کم ہو رہے ہیں تو اب امپلائمنٹ سارے معاملات تو شاید صاحب آئی ایم ایف چلا رہی جی ہے. جب تو ہم بجٹ کے حوالے سے جو ہے نا اگر گورنمنٹ کے پاس بجٹ ہوگا تو بجٹ ہمارا تو بجٹ ہی بہت کمزور بجٹ ہے. کمزور ہو رہا ہے, اخراجات انکریز ہو رہے ہیں جبکہ ریسورسز جو ہیں وہ ڈاؤن ہو رہے ہیں. اس میں صرف گورنمنٹ کا کردار ہی نہیں ہے, ہم جو لوگ ٹیکسز دینے والے ہیں وہ بھی اس لیول پہ ٹیکس نہیں دیتے, زیادہ کرائے ٹیکس ہی گورنمنٹ امپلائز دیتے ہیں. امپلائی دیتے ہیں. ہاں جی. وہ لے کیونکہ یہ ان کے کنٹرولڈ میں ہے, ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے, تو امپلائی سے ٹیکس لینا تو آسان ہے, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے انڈسٹری سے وہ اس کے اندر کافی مسائل ہے. اچھا ناظرین, آپ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں دا برین آف پاکستان, اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے علاقہ کے معروف ماہر تعلیم جناب شاہد شیر طور صاحب, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں, میاں سرفراز احمد بٹو صاحب ایڈوکیٹ, جو کہ ایک ہمارے سینئر وکلاء میں ان کا نام ہے اور سول سوسائٹی اتحاد کے رہنما ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب حسین سیال پینڈو ایڈوکیٹ, تو انہوں نے اپنی پہچان جو ہے یہ نہیں کھوئی, انہوں نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ پینڈو لکھا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شاہد صاحب بہت اچھے استاد ہیں اور اچھے انسان ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیوان شاہ زیب احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی گفتگو وہ سن رہے ہیں, انہوں نے وقت نکالا ہے. دیوان صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور بہت اچھے انسان ہے جی فیضان ناصر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, گڈ لکھا ہے انہوں نے, گڈ ورک کا انہوں نے کہا ہے. عدنان کلیا صاحب ہمارے ساتھ, ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیپ اٹ اپ دا گڈ ورک. انشاءاللہ جی ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں. تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا شاہد بھائی یہ ذرا بتائیے گا کہ اس وقت جو تعلیمی ہمارا ماحول چل رہا ہے, گورنمنٹ جو ہے انہوں نے یہ سیٹرڈے کی چھٹی کر دی ہے بچوں کو, اور اساتذہ سے بھی کوئی کام نہیں لیا جا سکتا. اساتذہ آلریڈی ڈگری یافتہ ہیں, تربیت یافتہ ہیں, آپ جیسے ماہر ٹرینر سے انہوں نے اپنی ٹریننگ لی ہوئی ہے, اور سینئر اساتذہ ہیں. تو یہ تجربات, ایک میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تجربہ ہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے تعلیم کا جو ہے, بچوں کا جو مستقبل جو ہے وہ روشن ہوگا یا دھو ہو جائے گا؟ نہیں, اس میں نا جو بنیادی طور پہ گورنمنٹ کے اندر اس وقت منسٹر آف ایجوکیشن بڑے ہی پڑھے لکھے اور کوالیفائڈ انسان ہیں, ان کی تحقیق بھی ہے اور ہمارے ادارے کی تحقیق بھی ہے کہ ایک ویک جو مسلسل کام کیا جاتا ہے اس کے اندر 2 ہالیڈیز کا ہونا اچھی امر ہے, اچھی چیز ہے. اس کا پہلا فائدہ جو ہے ٹیچر کو ہی ہے. آج ٹیچر اگر کوئی گریجویٹ ہو کے لگا ہے تو اب اسے اپنی تعلیم کو بڑھانے کے لیے بہت ساری یونیورسٹی نے ویکینڈ پروگرامز جاری کیے ہوں گے. وہ سیٹرڈے سنڈے اس کو اچیو کر سکتا, اپنی ڈگری کو اچیو کر سکتا, جیسا کہ میں نے بھی کیا. میں بھی گریجویٹ تھا جب جاب لگا, اب میں ایم فل ہولڈر ہوں, ڈگری ہولڈر ہوں. تو میں نے یہ 7 3 4 ڈگریاں ایم اے انگلش وہ اسی طرح ہی کی ہیں ویکینڈ بیس پہ. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے ایز اے ٹیچر. تو اس کا بینیفٹ جو ہے بنیادی طور پہ ٹیچر کو زیادہ ہے. دوسرا فائدہ, ہمیشہ ٹیچر وہی ہے جو اپنا پلان ڈیلی کرتا ہے, اور پلان کے ساتھ جانا چاہیے, تو بچے کو اصولی طور پہ فائدہ ہوتا ہے. ود آؤٹ پلان جانا, بقایا مقصد لیے جانا, یہ اس کے لیے بچے کے لیے لاس ہے. تو یہ ایک اچھی انیشیٹو ہے کہ اس کو سیٹرڈے لیو دی گئی ہے. اور دوسرا انیشیٹو جو انہوں نے 1 گھنٹہ ٹیچر کو اسکول میں لیسن پلان کے لیے
کہا ہے تو بڑی اچھی قیمتی عملی ہے کہ ٹیچر بیٹھ کے نیکسٹ پلان کر رہے ہیں، لیکن اس کی پریکٹیکل پوزیشن وہ اچیو نہیں ہوتی، جی جی ایسے ہی ہے، کیونکہ ٹیچر کے پاس کچھ اسائنمنٹس ایکسٹرا ہیں جو کہ شارٹیج آف امپلائمنٹ ہے، ایک اسکول کے اندر صرف ایک ٹیچر موجود ہے تو وہ اتنی چیزیں کور کرتا ہے. اس کے لیے ہمارے جو پنجاب ٹیچر ایسوسی ایشن ہے اس کا بھی کردار ہے کہ ٹیچر کو مسائل ہونے کے باوجود کہ وہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے، وہ اتنا ہی آؤٹ پٹ دے رہا ہے جتنا کہ ایک اسکول میں بیٹھے 6 استادان دینا ہے وہ ایک دے رہا ہے. تو اس سطح پہ تھوڑی اس کے لیے مشکل ہو گئی ہے جہاں پہ ٹیچر ایک ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ 2 چھٹیاں ہونے سے بچے گھر میں رہیں گے. 2 چھٹیوں کا مقصد بنیادی طور پہ دیکھیں آج کوانٹٹی کا دور نہیں رہا، اچھا کوالٹی کا اور اہلیت کا دور آ گیا، ڈگری کا دور ختم ہو گیا. کوالٹی کے لیے جب تک کوالٹی کیا ہے کہ جب تک ٹیچر 1 گھنٹہ ایکسٹرا دے کے کل کے لیے تیاری کر کے جائے، آتے ہی بچے کو نالج ڈلیور کرے تو وہ اس کا بینیفٹ زیادہ ہے بجائے کہ وہ مسلسل صبح سے لے کر شام تک پیریڈ بنا کے گھر چلا جائے. وہ 1 گھنٹہ اگر ایکسٹرا وہ لگا رہا ہے تو گورنمنٹ نے اسے سیٹرڈے کی چھٹی کر دی. اگر ہم ریئل بیسس پہ تیاری کریں بچے کے لیے، ڈپارٹمنٹ کے لیے، بنیادی طور پہ ہمارا سینٹرل پوائنٹ بچہ ہی ہے. نیشنل چائلڈ کو پریپیئر کرنا ہی مقصد ہے. جب تک یہ امیج یہ مائنڈ سیٹ اپنی لے کے ہم اسکول میں نہیں جائیں گے تو ہم ایک قوم نہیں بنا سکتے، جو کہ آج کمی ہے کہ ہم صرف پرسنل مسائل بتا دیتے ہیں جو بچے نے لائف ٹائم اچیو کرنا ہے اس کی لیے ہم وہ نہیں کر پا رہے جو ہمیں چاہیے. ایز اے چائلڈ سینٹر ایجوکیشن اس وقت ضروری ہے، نہ کہ ٹیچر سینٹر. چائلڈ کو انہوں نے اگر 2 چھٹیاں دی ہیں اس کا فائدہ ٹیچر کو بھی ہے اور بچے کو بھی. اچھا، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی قریب ہو رہا ہے اختتام کی طرف. 1-2 کویسچن میں آپ سے کروں گا. ہمارے منسٹر ایجوکیشن جو ہیں رانا سکندر صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ریشنلائزیشن کر رہے ہیں، اساتذہ کے تبادلے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو کافی ان کی باتیں تھیں کہ یہ سارا اگست سے پہلے ہو جائے گا اور ورکنگ بھی بڑی ٹھیک چل رہی تھی. وہ کس حد تک پہنچے؟ کوئی تبادلہ کسی کا ہوا یا کوئی ریشنلائزیشن جو ہے وہ اگست میں آپ سمجھتے ہیں یا سپٹمبر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گی؟ یہ دیکھیں اس کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت ٹرانسفرز کا فیز چل رہا ہے جو منسٹر صاحب نے وعدے کیے تھے، کیونکہ سسٹمیٹیکلی کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جاتا ہے. تو ٹیکنالوجی کو اچیو کرنے کے لیے ٹائم بھی چاہیے، اور جو انہوں نے ایز اے ٹیچر ٹرانسفر کے حوالے سے وعدے کیے تھے وہ اس وقت بالکل 100% امپلیمنٹ ہوئے ہیں. اچھا، اس وقت پورٹل اوپن ہے، کسی بغیر STR کے، بغیر کسی ریسٹرکشنز کے ہر ٹیچر اپلائی کر سکتا ہے اور اپلائی کیا جا رہا ہے. لیکن اب کچھ جو میں ایز اے کہہ لیں مینیجر AEO سمجھتا ہوں کہ اب ٹرانسفر لیول تو اوپن ہے لیکن اب اپرچونٹی آگے ریپلیسمنٹ جو پلیسز ہیں وہ کم پڑ گئی ہیں. اس کی وجوہات ہے کہ کچھ اسکول کو انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا اور اس وجہ سے جو پلیسز ہیں ٹرانسفر کی وہ کم ہے، لیکن اوپن ہے فار ایوری پرسن. کوئی STR نہیں ہے، کوئی ڈیوریشن کا مسئلہ نہیں ہے، تمام ٹیچر اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو انہوں نے گورنمنٹ سیکٹر کے سکول جو ہیں یہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں دے دی ہیں اور 600-650 روپیہ فی بچے کا بھی اناؤنس کر دیا ہے، اربوں روپے کی سرکاری، کروڑوں روپے کی بلڈنگز، معاملات سارے. تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ نے اپنے ساتھ ہاتھ نہیں کر دیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے ان اداروں کو بیچ دیا ہے یا پرائیویٹ کر دیا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ ساری یعنی کہ ایک تھنکنگ ہے جو اسپریڈ آؤٹ کی گئی ہے. یہ گورنمنٹ کے اندر ہی چلیں گے، گورنمنٹ اس پہ چیک رکھے گی. گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو بنیادی طور پہ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے لیا گیا ہے کہ اگر ہماری جو اچیومنٹس ہیں ایز اے گورنمنٹ سیکٹر، ڈائریکٹ گورنمنٹ سیکٹر ان اسکولوں میں نہیں ہو سکیں جو کہ لو اچیور تھے، تو اس کو ہم آؤٹ سورس کر کے دیکھتے ہیں.
کہ پرائیویٹ بندہ جب اسے رن کرتا ہے تو اس کی کیا ہمیں آؤٹ پٹ ملتی ہے، اس کے لیے ایک تجربہ کیا گیا ہے، لیکن ہے گورنمنٹ کے انڈر ہی۔ آپ لوگ ان اسکولوں کو وزٹ کریں گے؟ ہم ان اسکولوں کو وزٹ بھی کریں گے، ان پہ باقاعدہ ہمارا چیک بھی ہوگا، وہ ہماری انڈر آبزرویشن چلیں گے، لیکن ادھر جو ایک بندہ بیٹھا ہے وہ پرائیویٹ بیٹھا ہے، وہ اپنی ایک ٹیچر چین چلا رہا ہے، اس نے امپلائی، اور اس کے بعد ہم 6 ماہ بعد اس کا جب ایگزام لیں گے اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو سٹیپ ہے یہ پازیٹیوٹی کی طرف گیا ہے یا کہ وہ اچیو نہیں ہو سکا جو ہم چاہ رہے تھے۔ یہ تو 6 ماہ، لیکن یہ جو ایک تھنکنگ پھیلائی گئی ہے کہ یہ دیہی پرائیویٹ لوگوں کو بیچ دیا گیا، ایسا نہیں۔ بچوں کی ٹیوشن فیس وہ گورنمنٹ نہیں دینی ہے، تمام اس کے ریسورسز جو وہ استعمال کریں گے وہ گورنمنٹ کے ہیں، گورنمنٹ نے اس کا پے کرنا ہے۔ اگر وہ پے کر کے بچے اچھی کوالٹی یا ویل ورسڈ بچے آگے آئیں گے، ویل ایجوکیٹڈ آگے آئیں گے تو یہ کامیابی ہوگی۔ اگر اس کا ریورس ہو گیا تو پھر وہ ناکامی کی طرف چلے جائے گا، کیونکہ یہ ایک دیکھیں ایک لانگ ٹرم پالیسی کے تحت دیکھا گیا ہے کہ ہماری جو لو لیول ایجوکیشن ہے، پرائمری ایجوکیشن ہے، وہ سکسیسفل کیوں نہیں ہے، اس اہلیت کے بچے کیوں نہیں آگے آ رہے، اس میں کیا کمیاں ہیں۔ تو آخر انالیسس کرنے کے بعد کہ ہم ایز اے جو ڈائریکٹ گورنمنٹ اپلائی ہے اس میں اگر انہوں نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی تو یہ تجربہ کرتے ہیں، اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے اور بڑھائیں گے، اگر فرض کرو کوئی کمی بیشی ہوتی تو وہ ریورس گورنمنٹ میں امپلائیز کے انڈر آ جائے گا۔ ہمارے سی او صاحب ڈسٹرکٹ اکاڑا کے چلے گئے وزیر علی آغا صاحب، تو اس کے بعد اب وہ جٹ صاحب آ گئے، ارشد ندیم جٹ صاحب، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے ہمارے ضلع کا جو تعلیمی سیکٹر جو ہمارا نظام ہے وہ بہتری کی طرف موو ہوگا؟ جی میں ایز اے ایجوکیشن آفیسر ان کے وزیر احمد آغا کے انڈر کام کیا ہے، انتہائی ورکر، ہارڈ ورکر، اور ٹیچرز کے مسائل کو فی الفور حل کرتے تھے، انتہائی ہر کام جو ہے انہوں نے ہمیشہ بغیر ہل و حجت کے فوراً کر دیا ہے۔ تو لیکن ٹرانسفر جو ہیں ہر امپلائی نے اس میں سے گزرنا ہوتا ہے تو یہ چینج آتی ہے۔ اب یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ارشد ندیم جٹ صاحب جو کہ پہلے ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بھی ہیں اور ساتھ انہوں نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن بھی چارج لے لیا ہے، وہ بھی پرانی روایات کے تحت جو ہے جیسے وزیر احمد آغا صاحب نے انتہائی اعلیٰ انیشیٹوز لیتے ہوئے کام کیا وہ بھی کریں گے، اور وہ ایک اچھے کہتے ہیں آئے ہیں، کانفیڈنس کے ساتھ آئے ہیں کہ میں کام کروں گا، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو وہ بھی ایک پرانے میرے تعلیم ہے، اچھی امیدیں رکھتے ہیں۔ باقی یہ جو میرٹس آفٹر دی گیم پتہ چلتے ہیں کہ کس نے اچھا کام کیا، تو امید بڑی ہے کہ جٹ صاحب کیونکہ لوکل بھی ہیں اور 2.5-3 سال پہلے اس سے پہلے بھی ایک ارشد صاحب تھے سی او صاحب، ان کے بارے میں تو کو مقدمات کو کرپشن کے کیسز یہ سب جانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب کے جو معاملات ہیں وہ کافی بعد میں پتہ چل رہے ہیں کہ ایف آئی آر بھی ان پہ ہے اور مسائل ہیں۔ اصل چیز جو یاد رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے حصے کی کون روشنی کر گیا، وہ بعد میں یاد رہتی ہے، جیسا کہ وزیر احمد آغا صاحب نے اچھی یادیں آغا صاحب کے ساتھ۔ میری بھی ایک میٹنگ رفیق بٹو صاحب کی وہ الوداعی تقریب تھی، تو اس میں بڑی اچھی گفتگو کی اور بڑا انہوں نے پیار جو ہے انتہائی نفیس آدمی اور تعلیم دان تھے، وہ روشنی اپنے حصے کی تو ڈال گئے ہیں، آنے والے کے لیے وہ اچھا پیغام دے گئے ہیں کہ وہ اپنے وقت میں اپنے ڈیوریشن میں ایک تعلیم دوست کہتے ہیں۔ جٹ صاحب تھوڑا سخت طبیعت کے ہیں؟ نہیں، جٹ صاحب جو ہے نا بنیادی طور پہ سخت تو نہیں ہے، اچھے انسان ہیں۔ اصل چیز ہے ڈی او لیول پہ اور سی او لیول کا بھی فرق ہے، اب پتہ چلے گا کہ وہ کس لیول کے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ملازمین کے لیے اچھا رکھے۔ ہمارے ٹیچرز کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے جو ہمارے علاقائی ٹیچرز ہیں آپ کے، میل فیمیل، آپ گرلز اسکولوں میں بھی آپ جاتے ہیں، تو یہ کیا گورنمنٹ کے پاس گرلز یوز نہیں ہے کہ آپ کو مرد حضرات کو انہوں نے گرلز اسکولوں میں بھیج دیا؟ ایکچولی یہ نا فیلڈ ریلیٹڈ جاب ہے، جو کہ مرد ہی یعنی کہ زیادہ ٹریول کر سکتا ہے بائک کے ذریعے، یا ایک تو وجہ یہ ہے، دوسرا یہ کمپٹیشن ایگزامینیشن تھا تو جنہوں نے پاس کیا ہے وہ آگے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، دوسرے پیک کے ایگزام کروا رہے ہیں؟ صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی
یعنی آپ نے کہا ٹیچر کو پیغام کیا دینا؟ ہاں یس یس، اس سے پہلے یہ- پیک کے والے سے ذرا بتائیے یہ گا۔ بڑا پیغام ہے ہاں پیک کا بھی ٹچ کہ ہم نے جس شعبہ کو پروفیشنلی اختیار کیا اور اپنا کردار ادا نہیں کیا تو آنے والا وقت اپنی اولاد اپنا معاشرہ ہمارا محاسبہ کرے گا۔ میرا ایک ہی فکر ہے کہ اپنی حصے کا جو دیا ہے وہ ضرور جلائیں، اپنے حصے کا کام ضرور کر کے جائیں، جس جگہ موجود ہیں اپنا مثبت پہلو اجاگر کر کے جائیں وہ ہے نا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے کہ کہ اپنے حصے کی شمع تو جلائے جلائیں۔ جاتے۔ میری ان تمام اساتذہ سے آپ کے چینل کے تھرو یہ گزارش ہے کہ جہاں رہیں، ایک دن رہیں، 2 دن رہیں، سال رہیں، اس عرصہ کو یادگار چھوڑیں۔ جس مقصد کے لیے موجود تھے بچہ، اس کے اندر مثبت تبدیلی چاہے ایک حرف کی ہے، ایک لفظ کی ہے، کر کے جائیں ضرور۔ یعنی کہ یہ ایک چیز، ایک سبق ہے کہ اپنے حصہ ڈال کے جائیں اس بچے کے لیے، تاکہ وہ بچہ کل کو قومی ثاثہ بنے۔ بہت شکریہ۔ اچھا پیک کے ایگزام اس دفعہ مارچ میں ہو رہے نہیں، ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پیک کے ایگزام جو باقاعدہ پہلے آج سے 5 سال پہلے ہوتے تھے، وہ ابھی تک پریکٹیکلی ان کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، کوئی نوٹیفیکیشن۔ پرانے سسٹم کے تحت SBA کے تحت ہی پیپرز ہوں گے، اور مے بی نیکسٹ ایئر کو اس کی پراپر نوٹیفیکیشن ہو جائے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہے، پرانا سسٹم ہے۔ چلیں بہت شکریہ سر۔ افضل بہت باسط شکریہ۔ طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وحید رحمانی صاحب صدر قرات مرچنٹس، حسین سیال پینڈو صاحب اور فیضان ناصر صاحب، دیوان شاہ زیب صاحب، رافع مغل صاحب، جہانگیر احمد صاحب اور بہت سارے دوست ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے ہمارے پروگرام کو دیکھا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنا تھی ILM کالج کے پرنسپل محمود عالم چودھری صاحب نے، لیکن گزشتہ مطلب 3 روز 4 روز قبل ان کی والدہ ماجدہ اللہ کو پیاری ہو گئی، تو PSA ڈیجیٹل اور دا برین آف پاکستان جو ہے چودھری محمود عالم صاحب کے اس غم میں برابر کا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ چودھری صاحب کی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ چودھری صاحب کا یہ اپنا چینل ہے، جتنی بار آئیں گے انشاءاللہ ان کے ہم انٹرویوز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ابھی جو ہی وہ فری ہوں گے تو ان سے ٹائم دوبارہ سیٹ اپ کر کے تو آپ کے ساتھ ان کی گفتگو جو ہے وہ دکھائی جائے گی۔ تو اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اور مریم امین کو اجازت دیجیے۔